اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین اور ویورز، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے۔ پہلے میں نے شوگر کا بتایا تھا، پھر شوگر کی اقسام بتائی تھی، پھر بچوں کی شوگر کے بارے میں بتایا تھا۔ آج میں چینی یا زہر، یہ آج کا میرا ٹاپک ہے۔ سنا ہے کہ چینی کھانے سے شوگر ہو جاتی ہے، یعنی مریض ذیابیطس کا شکار ہو جاتا ہے، اس لیے لوگوں نے چینی کھانی چھوڑ دی۔ پھر کیا ہوا؟ شوگر ہائی تو نہ ہوئی، البتہ لو ضرور ہو گئی۔ ہمارے وہاں روایت ہے کہ جب ہم کسی چیز کو چاہتے ہیں تو حد سے زیادہ، اور نفرت کرتے ہیں تو حد سے زیادہ۔ یہ فقرہ آپ کو شوگر کے بارے میں ساری حقیقت بتا دے گا۔ انگریزی میں کہاوت ہے کہ ایکسیس آف دی ایوری تھنگ از بیڈ، یعنی زیادتی کسی چیز کی بھی ہو بری ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے میڈیا نے یہ بات پھیلا دی ہے کہ چینی زہر ہے، اس استعمال میں نہ لایا جائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے پٹھے، عضلات اور ٹانگوں میں کھچاؤ، درد ہونے لگا۔ دراصل شوگر، گوڑ، چینی عضلات کو طاقت دیتی ہیں، اور شوگر جسم میں حرارت پیدا کرتی ہے، عضلات کو مضبوط اور توانا رکھتی ہے۔ ہماری زندگی میں دوڑ میں بھرپور حصہ لیتے ہیں، لیکن چینی کا بالکل نہ کھانا نہایت خطرناک نتائج دیتا ہے، جیسے کہ بے شمار شوگر کے مریض حد سے زیادہ پرہیز کرتے ہیں۔ آخر پر شوگر کی جسم میں عدم دستیابی کی وجہ سے لو بلڈ پریشر کے عارضے میں مبتلا ہو کر اس دار فانی سے قبل از وقت کوچ کر جاتے ہیں۔ اس لیے شوگر کو کنٹرول میں رکھیں، یہی اس کا علاج ہے۔ شوگر چیک کرتے رہیں۔ شوگر، گلوکوز نشستہ دار اشیاء ہماری روزمرہ خوراک کا حصہ ہے، اور یہ جسم کو فوری توانائی بخشنے کا ذریعہ بھی ہیں۔ گلوکوز نہ صرف صحت بلکہ بیماری کے دوران بھی فائدہ مند ہے، کیونکہ گلوکوز ہمارے جسم کے لیے نہایت ضروری شے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مریض جب منہ سے کھانے کے قابل نہیں رہتا تو ہم اسے گلوکوز بریا ڈرپ بھی لگوا دیتے ہیں۔ اگر جسم سے اسہال، ہیضہ کی شدت، جسم سے اہم نمکیات اور پانی ختم ہو جائے تو ہم اس کو گلوکوز کے ذریعے پورا کرتے ہیں۔ گلوکوز ایک مفید اور اعلیٰ چیز ہے، لیکن اس کا ضرورت سے زیادہ استعمال ہو تو شدید نقصان کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے معمول کی زندگی میں چینی، گڑ، شکر یا ان سے بنی ہوئی اشیاء کا استعمال اس قدر بڑھ چکا ہے کہ گلوکوز کا استعمال بلا جواز اور فضول لگتا ہے۔ اس کے زیادہ استعمال سے ہم سب سے پہلے جو چیز بگڑتی ہے وہ ہے نظام انہضام۔ اس کے علاوہ انسانی جسم موٹاپے کی طرف مائل ہوتا ہے، خصوصاً پیٹ بڑھ جاتا ہے، ٹانگیں پتلی ہو جاتی ہیں، اور موٹاپا جب زیادہ ہو جائے تو دل کے امراض بھی جنم لیتے ہیں۔ اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہارٹ اٹیک، دل کے والوز کا بند ہونا، دل کی شریانوں کا تنگ ہونا، سکڑ جانا، یا دل کے اندر چربیوں کا زیادہ آنا، کولیسٹرول کے بڑھنے کی وجہ سے سانس پھولنا، دل کی دھڑکن بے قاعدہ ہو جانا بھی پایا جاتا ہے۔ شکر کے بے تحاشا استعمال سے بے شمار بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ چینی سے تیار کردہ اشیاء، کیک، پیسٹری، چاکلیٹ، مٹھائیاں، آئس کریم وغیرہ انسانی جسم کے لیے زہر کا کام کرتی ہیں۔ یہ صرف موٹاپے کی طرف مائل نہیں کرتی بلکہ دانتوں کے لیے بھی نہایت نقصان دہ اور دانتوں کو کمزور کر دیتی ہیں۔ ہمارے ہاں چینی کا استعمال چائے، شربت، کولڈ ڈرنک، مٹھائیوں، بیکریوں میں استعمال شدہ حلوہ جات وغیرہ کا کثرت سے استعمال، اور پھر یہ چیزیں کھا کر ایک ہی جگہ بیٹھے رہنا جسم کے لیے
زہر بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ خوراکیں جسم انسانی کو بھدا اور تر و تازگی سے کوسوں دور لے جانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ دوسری اہم اور بے ضرر خوراکیں مثلاً سبزی، دالیں، گوشت، ساگ وغیرہ کا استعمال دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے، بلکہ شاید 5 سے 8% لوگوں میں خالص سبزی کھانے کا رواج ہے۔ لوگ پکی پکائی غذائیں کھانا فخر سمجھتے ہیں، گھر کا کھانا لوگ کھاتے ہی نہیں۔ یہی چیزیں جسم کے لیے مفید ہوتی ہیں، جن میں وافر مقدار میں وٹامن، دھاتیں، ریشے اور فائبر ہوتے ہیں، جو جسم کی نشو و نما اور مرمت کے لیے ضروری ہیں۔ جو لوگ کثرت سے شکر کا استعمال کرتے ہیں ان کو وٹامن بی کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ وٹامن بی ہی شکر کو ہضم کرنے اور جلانے کا کام کرتی ہے۔ زیادہ چینی استعمال کرنے کی صورت میں وٹامن بی کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے۔ اگر دوسری غذا سے بدن یہ وٹامن حاصل نہ کر سکے تو شکر جلانے کے محفوظ ذریعے سے استعمال کرتا ہے۔ وٹامن بی کی کمی سے مریض کمزوری کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اگر روزمرہ خوراک سے شکر کا استعمال کم کر دیا جائے اور قدرتی غذا میں مثلاً کیلا، گاجر، بند گوبھی، رس دار پھل، کلیجی، پیاز، آلو، پتوں والی سبزیاں، ٹماٹر وغیرہ کا استعمال کیا جائے تو بیمار از خود شفا یاب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چینی کی خرابی اگرچہ بہت ہے، مگر اس سے یہ خیال کرنا درست نہیں کہ ہر مٹھاس نقصان دہ ہے۔ پھلوں میں جو قدرتی شکر ہوتی ہے وہ مضر صحت نہیں ہوتی بلکہ فائدہ مند ہے۔ شکر یا چینی، سفید چینی اس لیے ضرر رساں ہے کہ اس کو صاف کرنے کے لیے جو کیمیائی عوامل ہوتے ہیں، جو کیمیکل استعمال کیے جاتے ہیں، مثلاً مختلف کیمیکلز جیسے نکل گھی صاف کرنے کے لیے ہوتا ہے اور شکر بنانے کے لیے خاص قسم کے کیمیکل جو صاف کرتے ہیں، اس لیے ان کے مفید اجزاء ہضم ہو جاتے ہیں۔ یہ بات نتائج سے اخذ ہو چکی ہے کہ ضرورت سے زیادہ چینی کے استعمال نے انسان کو بہت نقصان پہنچایا ہے، بلکہ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ صرف نقصان ہی نہیں پہنچایا، اس لیے اس کو سفید زہر کہا گیا ہے۔ چینی کو سفید زہر کہا گیا ہے، جس کی کثرت استعمال سے ذیابیطس کا مریض لاحق ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ مناسب مقدار میں چینی کا استعمال کریں، ورزش کریں، سیر کریں، نماز ادا کریں، خوف خدا و تفکرات سے بچیں، صبح سیر کریں، صبح کی سیر ضرور کریں، صبح لمبے لمبے سانس لیں اور اپنے آپ کو فٹ و مضبوط رکھنے کے لیے اپنے آپ کو فریش رکھیں تاکہ آپ واقعی صحت مند ہو سکے۔ آگے میں شوگر ٹیسٹ کرنے کا بتاؤں گی کہ شوگر ٹیسٹ کس طرح کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میرے آج کے لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایسا نالج سننے اور جاننے کے لیے میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں گے تاکہ آنے والی آڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے، اور میرے اس آڈیو کو شیئر بھی کر دیں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی مستفید ہو سکیں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ڈاکٹر رخسانہ تبسم، DHMS لاہور، پاکستان۔